الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وقال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جن چیزوں سے انسان کے پاس برکت چھن جاتی ہے اس میں سے کچھ چیزیں ما ثبت بالشریعہ گزشتہ جمعہ بیان کی تھیں. اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی چیز کا سوال کیا، آپ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی. ثم سألته، پھر میں نے دوبارہ سوال کیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فاعطانی، آپ نے مجھے دوبارہ دے دی. ثم سألته، میں نے تیسری مرتبہ سوال کر دیا، 2 دفعہ اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد. فاعطانی، اللہ کے نبی نے مجھے تیسری مرتبہ بھی دے دیا، لیکن تیسری مرتبہ دینے کے بعد مجھے سمجھایا. ثم قال یا حکیم ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس
بورک لہ. فرمایا حکیم یہ جو دنیا کا مال ہے نا یہ بہت سرسبز ہے، اور بغیر محنت کے جو مال ملتا ہے وہ بڑا لذیذ بھی لگتا ہے، لیکن جو آدمی دل کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے برکت سے نواز دیتے ہیں. دل کی سخاوت سے مراد یہ ہے کہ انتہائی ضرورت کے تحت ایک آدمی نے سوال کیا، جب اس کی ضرورت تھوڑی سی بھی پوری ہونے لگی تو اس نے اللہ پہ اعتماد کیا اور سوال کرنے سے رک گیا، اپنی محنت میں اضافہ کیا، لوگوں سے مطالبہ کرنا بند کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی اسے برکتوں سے نواز دیتا ہے اور اس کے تھوڑی چیز میں برکت فرما دیتا ہے. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ، اور جو شخص حرص اور لالچ کے ساتھ دوسروں کے مالوں پہ نظر رکھتا ہے کہ میرے پاس نہیں اس کے پاس کیوں ہے، مجھے ملنا چاہیے، چھینو، مانگو، کھینچو، اسے مجبور کر دو کہ یہ دے، اسے اتنا زچ کر دو کہ یہ دینے پر مجبور ہو جائے. ایسا لالچی اور حریص آدمی جو دنیا کے مال کو طلب کرتا ہے، لم یبارک لہ فیہ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے مال میں کبھی برکت نہیں کرے گا. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. حکیم اس بات کو سمجھو کہ اگر اپنے نفس کی چاہتوں سے مانگتے رہو گے تو نہ تو برکت ملے گی، اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جو ہمیشہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، دست راست کو بلند کرتا رہتا ہے، کبھی سیر نہیں ہوتا. اگر تھوڑے مال میں برکت چاہیے تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی دین پر راضی رہے، اللہ کی عطا پہ راضی رہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی اور شاکر اور صابر ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے سارے دروازے انشاءاللہ کھول دیتا ہے. اور جو دوسروں سے جلن کر کے آگے بڑھے، جیسے محاورہ مشہور ہے کہ شریف تو وہ ہے جسے موقع نہیں ملا، یہ قول ہی شیطانی ہے، یہ بات ہی شیطانی ہے، یہ سوچ ہی شیطانی ہے. جس کو موقع نہیں ملا اور اس نے بدبختی نہیں دکھائی، یہ سوچ رکھنے والا اس شخص کی طرح ہے یاکلو ولا یشبع، جو کھاتا تو رہے گا مگر کبھی سیر نہیں ہوگا، اس کو کبھی پوری نہیں پڑے گی، یہ اس کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی، اور یہ اس وقت تک لوگوں کے سامنے طمع کرتا رہے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے طمع کرنے سے، لالچ کرنے سے منع کیا. فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہو اس میں راضی ہو، اپنی کوششیں کرتے جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی کوششوں کی بدولت ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے. اگلی بات ارشاد فرمائی سورۃ النساء آیت نمبر 54، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ارے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا اس میں یہ جلتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بوجھ آ جاتا ہے، ان کے دلوں میں جلن اور کڑھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اسے اتنا مال دیا مجھے نہیں دیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے جو چاہے نوازے، اور اس کی بہترین مثال اللہ کے خلیل ابراہیم کی ہے کہ ان کی آل کو اللہ نے کتاب سے بھی نوازا، حکمتوں سے بھی نوازا، اور دنیا کی بادشاہتیں بھی عطا کی. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے جو چاہے نوازے. لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں پر حسد نہ کرے. حسد کرے تو صرف دو چیزوں میں کرے، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ علما فہو یغزی بہا آناء اللیل وآناء النہار، ورجل یتلو القرآن آناء اللیل وآناء النہار. دو آدمیوں سے جلنا بنتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، وہ صبح شام پڑھتا ہے، صبح شام پڑھتا ہے. آپ اس سے رشک کر سکتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ پڑھنے والا بنوں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب اختیار کرنے والا بنوں، اس سے رشک کرنا بنتا ہے. اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، علم سے نوازا، وہ علم سے نوازا ہوا شخص صبح شام اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، آپ اس سے رشک کر سکتے ہیں. ایک اور روایت میں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین،
دو لوگ ایسے ہیں ان سے رشک کرنا بنتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا وَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ, جو صبح شام اللہ کے راستوں میں بھر بھر کے دے رہا ہے, اس سے رشک کرنا بنتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں, میں بھی اللہ کے راستوں میں آگے بڑھ کر اللہ کے کام کو کرنے کی کوشش کروں, اس سے رشک کرنا بنتا ہے. دوسرا رجل آتاہ اللہ علما, دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم و عرفان سے نواز دیا اور وہ صبح شام اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, اس سے رشک کرنا بنتا ہے. اس کے علاوہ کسی سے جلنا جائز ہے. تو دنیا کی جلن, دنیا کا طمع, دنیا کی حرص, دنیا کا لالچ, دنیا کی کھینچنے کی صلاحیت, یہ سب انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے فرماتا ہے تمہارا رزق اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک تم ناجائز آمدنی کو بند نہیں کرو گے, سود خوری کو بند نہیں کرو گے. ایک سود کا امپلیمنٹ یہ ہے کہ حکومت کے معاملات ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس میں آپ مجبور ہیں جب تک حکومت کا فیصلہ نہ ہو. ایک سود کا معاملہ ایسا ہے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے, آپ کے جہاں تک اپنے بس میں ہے آپ خود تو بچنے کی کوشش کریں, خود تو احتیاط کرنے کی سعی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم. اللہ تعالی کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے سود کو مٹا دو اور صدقات کو بڑھاؤ, کیونکہ سود تمہارے مال کو کھا جاتا ہے اور صدقات تمہارے مالوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. تو برکت چھننے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان انٹرسٹ پیئنگ سسٹم کو فالو اپ کرتا ہے اور اپنی سوچ اور اپنی تمام میں وہی انداز اختیار کرتا ہے جو غیر مسلموں کا ہے. جہاں تک آپ کا بس ہے, جہاں تک آپ کی امپلیمنٹیشنز ہیں, جہاں تک آپ کا اختیار ہے, جہاں تک آپ کا بس ہے, آپ وہاں تک تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن انسان بہتے ہوئے پانی کی طرح بہتا ہے اور کہتا ہے سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں, یہی انسان کے رزق میں برکت چھننے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے, اللہ تعالی اس کے مال کی برکتوں کو بھی چھین لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا الحلف المنفقۃ للصلعۃ ممحقۃ للبرکہ, جھوٹی قسم کھا کر بکنے کا ذریعہ خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو وہ سب سے پہلے برکت کو مٹا دیتا ہے. جو آدمی جھوٹ بول کے اپنی روزی کو طلب کرے گا, چاہے وہ روزی کی کوئی بھی نوعیت ہو, اللہ تعالیٰ اس روزی میں قطعی طور پہ برکت نہیں دے گا. یہ طے شدہ بات ہے. رزق کی کنجی سچ میں ہے. جب تک انسان سچ نہیں بولے گا, سچ اختیار نہیں کرے گا, اس وقت تک اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی. انسان کے دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اگر میں عیب بیان کر دوں گا تو میری چیز ہی نہیں بکے گی. نہیں, اللہ کا وعدہ ہے تم سچ بول کے بیچو, اللہ تعالیٰ تمہاری رزق کی تنگیوں کو بھی دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں بھی عطا کرے گا. تمہیں جھوٹ بول کے بیچنے کی ضرورت نہیں, تمہیں ناجائز آمدنی کی ضرورت نہیں, تمہیں ایسی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں جس میں بظاہر آمدنی ہو رہی ہو لیکن حقیقت میں تمہاری مارکیٹنگ ویلیویشن خراب ہو رہی ہو, تمہارا اعتماد متزلزل ہو رہا ہو, کہ تمہارا کسٹمر تمہارے بارے میں کہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں, یہ کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ دیتا ہے, کبھی کچھ دیتا ہے. آپ کا ایسا پختہ اعتماد ہونا چاہیے کہ کسٹمر جب بھی آن کے کھڑا ہو اسے پتا ہو ان کی بات بھی سچی ہے, ان کا مال بھی سچا ہے, 2 روپے مہنگا ہے کوئی بات نہیں, لیکن ان کے مال میں کوئی گڑبڑ نہیں, کیونکہ نہ یہ جھوٹے ہیں نہ خراب مال کو بیچتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سچ بول کے بیچو, سچے رہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری برکتوں کو بڑھا دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کا ناحق مال ہتھیا لیتا ہے اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی. آپ کسی اور کے مال کو چھین کر یہ چاہیں کہ مجھے برکت مل جائے, میں نفع میں آؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مال نہ آپ کا ہے نہ اس کا ہے, مال تو سارا اللہ کا ہے. برکت دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے.
جب آپ اللہ کے مال میں غبن کریں گے، اللہ کے مال میں نقب ڈالیں گے، اللہ کے مال میں قبضہ کریں گے، اللہ کے مال کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تو وہ اللہ آپ کو برکت کیسے دے گا جس کے اندر آپ خود ناتمام ہو؟ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ مالا بغیر حقہ فمثلہ کمثل الذی یاکل ولا یشبع، جو ناحق کسی کا مال ہتھیا لے گا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اسے جتنا کھلا دو وہ کبھی سیر نہیں ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، وہ حل من مزید حل من مزید کہتا رہے گا، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، جتنا مال ملے گا اتنی اس کی حوث میں اور حرص میں اتنا اضافہ ہوگا کہ یہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، مگر اللہ کے ہاں معافی نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب رزق کی برکت چھنتی ہے تو اس کا بنیادی سبب کیا بنتا ہے کہ جو شخص کنجوسی کرنے والا ہو، بخل کرنے والا ہو، اس کے بخل کی وجہ سے، اس کی کنجوسیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کتب صحیحہ کے اندر موجود، صحیح بخاری مسلم میں موجود کہ 7 دن ہو جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 چیزیں گھر میں پائی جاتی تھیں، ان سے گزارا کیا جاتا تھا، ایک کھجور، دوسری نبیذ یعنی کھجور کا پانی، اس سے گزارا کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اگر تمہارے گھر میں بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو اس میں بھی شوربے کا اضافہ کرو اور پڑوسی کے ہاں بھیجو، ممکن ہے کہ اس کے ہاں یہ بھی موجود نہ ہو۔ کنجوسی، بخل، مال کا روکنا، اپنی طمع کو بڑھانا یہ شریعہ میں ہے ہی نہیں۔ شریعت کہتی ہے جتنا کھانا ہے کھاؤ، 1 لقمہ 2 لقمے، تھوڑا سا حصہ اللہ کے نام پہ دو، اللہ تعالیٰ اس سے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سنن اربعہ میں اور مشکات المصابیح میں، گھر میں گوشت پک رہا تھا، کہیں سے ہدیہ اور تحفہ آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے۔ خادمہ نے دیکھا تو کہا کہ کوئی مانگنے والا ہے، کہا ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، یہ جو گوشت پک رہا ہے یہ تو کہیں سے تحفہ اور ہدیہ ہمیں ملا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں زمانہ ہو گیا گوشت نہیں پکا، لہذا کہا کہ اس سے معذرت کر لو۔ خادمہ نے جا کے معذرت کر لیا کہ جی کچھ موجود نہیں ہے، وہ مانگنے والی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ کون آیا تھا؟ کہا ایک مانگنے والی آئی تھی، مانگ رہی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں تو ہم نے معذرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ خوشبو آنے لگی، فرمایا کہ کیا چولہے پہ کچھ رکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں، گوشت تحفے میں ملا ہے، وہ پک رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ شاباش وہ میرے لیے پکا کے الگ رکھ دینا، فرمایا کہ گوشت تمہارے گھر میں تھا اور تم نے کہا کچھ موجود نہیں۔ کہا اللہ کے رسول واقعتاً کچھ نہیں ہے، یہ تو تحفہ اور ہدیہ آیا ہے جو آپ کے لیے ہم نے پکانے کی کوشش کی تاکہ پکائیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کہا جا کے دیکھو وہ گوشت نہیں، پتھر کا ایک ڈلا ہے جس کو تم نے ابالا ہے، اللہ کے ہاں اس کے ہاں پتھر کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ پتھر بن گیا ہے۔ ام المومنین نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ سے معذرت کرتی ہوں کہ میں نے یہ عمل کیا۔ فرمایا جاؤ خادمہ کو بھیجو، اسے بلا کے لاؤ۔ مانگنے والے کو بلایا گیا، کہا جاؤ یہ گوشت اس کو اللہ کے نام پہ دے دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم ذخیرہ کرو، اللہ نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم اللہ کے نام پہ آگے تقسیم کر دو۔ تو انسان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے ہوں تو وہ اللہ کے راستے میں نفقہ کرے، 1 روپیہ، 1 ڈھیلا، 1 نوالا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سنن اربعہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خادم تمہارے لیے کھانا پکائے، تمہارا شیف، جب وہ تمہارے لیے کھانا تمہاری ڈائننگ پہ رکھ دے، تمہاری میز پہ سجا دے، تمہارے لیے مہیا کر دے، تو تم اسے 1 لقمہ 2 لقمہ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ یا اسے کھانے میں شریک کرو، اس لیے کہ وہ اس نے تمہارے لیے آگ کو برداشت کیا ہے، تمہارے لیے گرمی کو برداشت کیا ہے، تمہارے لیے تکالیف کو برداشت کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اسے بھی اپنے کھانے میں شریک کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معززہ اتنی تھی کہ اپنا مختصر ترین شوربے والے کھانے میں بھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے اہلیہ کو دیتے اور فرمایا یہ ایک لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، یہ 2 لقمے دینا بھی صدقہ ہے۔ انسان جب اللہ کے راستے میں اللہ کی نیت سے اپنوں کو یا بیگانوں کو کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عظیم ترین صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا بخل نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نکالتا رہے، اپنی سکت کے حساب سے نکالتا رہے، اپنے حساب کے حساب سے نکالتا رہے، لیکن کمیابی نہ کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکتوں کو نہ چھینے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکتوں میں اضافہ در اضافہ کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں بندے صبح کریں مگر 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے اللہ، جو خرچ کرے آپ کے راستے میں اسے بہترین اس کا بدلہ عطا فرما دیجئے، اور دوسرا بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، جو آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کے راستے میں روک دے آپ اسے تباہ فرما دیجئے، برباد کر دیجئے، کیونکہ وہ آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کے راستوں میں صرف نہیں کرتا ہے۔ لہذا اپنی عادت بنائیے نفقہ کرنے کی، خرچہ کرنے کی۔ یہ نہیں جو پروفیشنل گداگرز بنے ہوئے ہیں کہ ان کے بعد تو دنیا کا ہر طمع، ہر آسائش اور ہر نوعیت موجود ہے، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو دیجئے جو قانع اور معتر ہیں، اپنی ضرورت کے تحت مانگتے ہیں یا کبھی کبھی تو مانگتے بھی نہیں ہیں، ان کا خیال کرنا سیکھیے، ان کی عزت افزائی کرنا سیکھیے، ان سفید پوشوں کی مدد کیجئے جو پروفیشنلزم کے تحت مانگنے والے نہیں، ہمیشہ کھڑے ہو کے سوال کرنے والے نہیں، عادت بنا کے مانگنے والے نہیں، بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے دوسروں سے اپنے آپ کو چھپانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی معاونت کو اپنی عادت بنائیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان مالوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر ڈھیر و ڈھیر اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، جو آدمی دنیا کی چاہتوں میں اندھا ہو جائے کہ مجھے دنیا مل جائے، دنیا کبھی اسے نہیں ملے گی۔ آپ یہ چاہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے تو اس کے لیے دنیا کو ٹھوکر مارنا پڑے گی۔ جب تک دنیا 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 کرتے رہو گے یہ بھاگتی رہے گی، اور جب اللہ 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 کرنے والے بنو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جائے گی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی روایت موجود، فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے، اللہ اس کو مصروف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مہلتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ اس کے وقت کو چھین لیتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں بچتا، دنیا 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 دنیا، صرف دنیا دنیا کرتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی قبروں کو جا کے دیکھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فقر، اس کی غربت، اس کی محتاجگیاں اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اسے ہر چیز میں لگتا ہے کہ میرے پاس تو اور ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ آج ہماری کیا کیفیت ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب کو جتنی نعمتیں مل رہی ہیں ہم سب رو رہے ہیں کہ ہمیں اور ملنا چاہیے، اور ملنا چاہیے، اور ملنا چاہیے، یہ تو کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے مصروف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے کہ اسے ہر چیز میں اپنی فقیری نظر آتی ہے، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے مقدر ہے، وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے ہاں شکریہ کرنا سیکھیے، اللہ کے ہاں قدردانی کرنا سیکھیے، اللہ کے ہاں محبت کرنا سیکھیے،
ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب میں یہ نوعیتیں ہیں کہ ہم اللہ کی فکر چھوڑ کے دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں جو ہماری ہے ہی نہیں. آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے سامنے والے کی فکر کر رہے ہیں کہ اس کی دکان نہیں چل رہی. میرے بھائی، اس کی دکان سے آپ کا نہ لینا نہ دینا. آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کو اس کی فکر کرنی ہے. ہم سب کی اپنی دکان آخرت ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. سامنے والے کی دکان دنیا ہے جس سے ہمارا لینا دینا نہیں. چند دنوں کی زندگی یہاں عزت سے گزارنی ہے اور پھر اپنی آخرت کی طرف پلٹنا ہے. اتنا دنیا کی فکر میں مصروف نہ ہوئیے کہ جب دنیا سے آنکھیں بند کرنے کا وقت آئے تو انسان کہے کاش کہ مجھے اتنی مہلت ملتی کہ میں ایک نیکی کر جاتا. یہ ایک ایک نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجے کو بلند کرنے کا سبب ہیں اور دنیا کے اندر انسان کو بڑھانے کا سبب ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کرے اور رزق کے حصول برکت کی کوشش میں لگ جائے تاکہ جو روزی اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے اس میں برکتیں ہوں، ثمرات نازل ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابیاں اور کامرانیاں مل جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها أطواء فيستجيب لكم. أما بعد. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا بند کرو. انسان کا یہ کہنا بھائی میں تو مریض ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں صحیح نہیں ہو رہا، میں تو جو کام کرتا ہوں تباہ ہو رہا ہے، میری قسمت ہی ایسی ہے، میرا گھر ہی ایسا ہے، میرا نصیب ہی ایسا ہے. یہ ساری باتیں خباثت سے بری ہوئی ہیں، شیطانیت سے بری ہوئی ہیں. بالکل غلط بات ہے. اپنے آپ کو برا بھلا کہنا بند کرو، اپنے آپ کے بارے میں قبیح باتیں کہنا بند کرو. اللہ کا شکر کرنا سیکھو، اللہ کی قدر کرنا سیکھو. اپنے آپ کو بدترین کہنا بند کر دو. وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا بند کرو کہ اللہ کرے تو مر جائے، تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تو حادثے کا شکار ہو جائے. یہ کہنا بند کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے اور اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتا ہے، دن میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے. اس میں اگر دعا قبول ہو جائے تو اس کی بھی بربادی طے ہے اور اس کی اولاد کی بربادی بھی طے ہے. جیسے کہ کتب اربع میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا. ایک بچہ تڑپ رہا ہے اور اس کی روح نہیں نکل رہی.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا، اس کے لیے دعا کی، لیکن روح نہیں نکل رہی۔ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی والدہ کو بلایا گیا، کہا کہ تو ایک کام کر سکتی ہے تو کر لے، کہا بولیں، فرمایا آگ کا ایندھن بناؤ، لکڑیوں کا گٹھر جمع کرو اور اپنے بچے کو زندہ جلا دے، اس کی روح نہیں نکلے گی۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو اسی لیے بلایا ہے کہ اس کی تکلیف آسان ہو جائے، اس کو مزید تکلیف دینے کے لیے نہیں بلایا، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہاری بد دعا اسے ایسی لگی ہے جو اس کی روح بھی نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو دبا کے بد دعائیں دیا کرتی تھی، کسی بھی غرض سے دیتی تھی، کسی بھی نوعیت میں دیتی تھی، لیکن وہ بد دعائیں آج اس کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں اور اپنی ہر کی ہوئی بد دعا کو واپس لیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اس دیکھتے ہی دیکھتے بچے کی روح نکل گئی۔ یہ ماؤں کی بد دعائیں، یہ باپوں کی بد دعائیں، یہ اولاد کو برا بھلا کہنا، بات بات میں لعنت کرنا، بات بات میں منحوس کہنا، بات بات میں گالیاں دینا، یہ بچوں کے حق میں قبول ہو جائیں تو بچے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا بند ہونا چاہیے، زبان سے کلمہ خیر کریں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، کبھی گالی نہیں دیتے تھے، کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے، لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم خود کو بھی گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا بند کرو۔ ایک انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، اس کے اثرات ہوں، انسان رونا دھونا مچا دیتا ہے، بھائی میں تو ہوئی ایسا، میرا تو نصیب ہی ایسا، یہ باتیں غلط ہیں۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولادوں کو بد دعائیں دینا بھی بند کرو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کو بد دعا دینا بند کرو کہ میرا مال تو بکتا ہی نہیں، میری دکان تو چلتی نہیں، میرا آفس تو چلتا ہی نہیں، میرا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ روزیوں پہ روزی دیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہا ہے، مگر انسان ہے کہ اس کا رونا دھونا بند نہیں ہو رہا۔ یہ سوچے کہ میرے پاس پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اونچ نیچ کاروبار کا حصہ ہے، فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، آگے بھی بڑھیں گے، پیچھے بھی ہٹیں گے، یہ تو لیول آف تھاٹس ہیں، یہ بزنس مٹیریل ہے، یہ سارا کچھ کاروبار کا حصہ ہے کہ ایک نہ ایک دن آگے بڑھنا ہے، ایک دن کچھ پیچھے بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ ریس لگی ہوئی ہے، مقابلے میں سارے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو کوئی ایک ہی جیتے گا اور دوسرا رنر اپ آئے گا، سارے نہیں جیت سکتے۔ اب سب یہ کہیں کہ صرف میں جیتوں دوسرا نہ جیتے، تو بھائی اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ تو سب کو روزی دے رہا ہے، آپ مانگیے خوب اللہ سے، اللہ آپ کے گھوڑے کو بھی جتوائے گا، اللہ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ میرا کام تو چلتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کون سی ایسی ضرورت ہے جس کو پورا نہیں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری سیونگز ہیں، میرے ایسٹس ہیں جنہیں میں کھا رہا ہوں، یہ سیونگ اور یہ ایسٹس آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ اللہ نے دیے نا، تو اللہ اور بھی آگے دے گا۔ شکر کرنا سیکھو، اپنے کاروبار کو برا بھلا کہنا بند کرو، یہ کہنا بند کرو کہ روزی میں تو برکت ہی ختم ہو گئی، کاروبار تو ٹھپ ہو گیا، مارکیٹ تباہ ہو گئی، اب روزی نہیں رہی۔ روزی رہی ہے، ہم بد دماغ ہو گئے ہیں، بد عمل ہو گئے ہیں، بد گو ہو گئے ہیں، بد عقیدہ ہو گئے ہیں، ہم اللہ کی شکر کرنا بھول گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کتنے کاروباری مراکز ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، کیا اللہ سب کو بھوکا مار دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹیوز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے، آزمائش لیتا ہے، بہت سخت آزمائش ہوتی ہے، انسان اللہ پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیتا ہے، پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں ہیلپ کرے اور تمہیں آگے بڑھائے؟ کوئی بھی نہیں۔ دنیا تو چاہتی ہے تم اوندے منہ گرو، لیکن اللہ تمہیں پھر بھی اٹھاتا ہے، پورے بازار کے بیچ میں اٹھاتا ہے اور تمہیں پھر بادشاہ بنا کے، کنگ بنا کے مارکیٹ کے بیچ میں لا کے بٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اونچ نیچ ایک زندگی کا مذاق ہے،
اس کو مذاق کی طرح انجوائے کرنا سیکھیے اور اللہ کے شکریہ ادا کرنا سیکھیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں روزی میں کمی واقع نہ ہو. لہذا اپنے مال کو، اپنی دکان کو بے عزت کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا بند کرو. لا توافق من اللہ ساعة يسأل فيها اطواء فيستجيب لكم. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے کہ چلتی ہوئے تمام چیزوں پہ جیک لگ جائے، بریک لگ جائے، وہ سب کے سب رک جائیں. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی حمد کرنا سیکھو. تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رکے ہوئے پہیے کو بھی چلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ کو نہ تنگ کرنا چاہتا ہے، نہ بھوکا مارنا چاہتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کی سخت ترین آزمائش کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاتا رہتا ہے کہ دیکھو میں ہوں تمہیں کھلانے پلانے والا، میں اللہ ہوں، تم مجھے طرف رجوع کرو، مجھ سے تعلق جوڑو، مجھ سے تو مانگو، میں تمہاری مشکل حل کروں گا. ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے امید لگا لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے محتاج ہیں. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل کر دے گا. یہی برکت کو سمیٹنے کا سب سے بڑا حصہ ہے. لہذا اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور سیکھیں. یہ بہت مشکل سے چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، نکالنی پڑتی ہیں کتب احادیث سے، کیونکہ ہم سب اس کا شکار ہیں. میں خود اس کا شکار ہوں. جب تک ہم سب مل کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سب کے لیے درجہ بلند نہیں ہوگا. تو میرے بھائی، جو کچھ ہم سنتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ زندگی میں خیر اور برکتیں نازل ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پسندیدہ اس لیے بنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات پہ یقین کرتے تھے اور اس پر امپلیمنٹ کرتے تھے. عبداللہ بن ابی صحابہ اکرام کے درمیان میں رہتا ہوا بدبخت اس لیے بنا کہ وہ ہر بات میں جرح کرتا تھا اور یقیناً عمل کرنے کے بجائے اس کا منکر ہو جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے گستاخ بنا دیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا. اور جنہوں نے عمل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مشعل راہ بنا دیا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی روزیوں میں برکت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جو طریقہ شریعہ میں موجود ہے اس کو تلاش کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، حلال روزی کمانے کی اور حلال کھانے کی اور حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.